السلام علیکم۔ آج کا میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے حالات پر بات کی جائے۔ ملک کے حال احوال تو آپ کو بہتر پتہ ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ملک میں جو ہے ڈالر 150 روپے تھا تو اچانک 200 سے اوپر، مطلب یعنی کہ 260 روپے سے 70 روپے سے اوپر کیسے چلا گیا۔ حالات کیا بتا رہے ہیں؟ چینی 80 روپے کی تھی تو 160 پہ کیسے چلی گئی۔ آٹا جو ہے کہ تقریباً یعنی کہ 3200-3300 روپے، 3100-3200 روپے جو ہے 20 کے جی کیسے چلا گیا، کس طرح سے 20 کے جی آٹا جو ہے 3100-3200 پر چلا گیا۔ تو حالات تو ملک کے ایسے چل رہے ہیں کہ اگر آپ آج کے دور میں اگر آپ اپنی سیلریز دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں تباہی کس طریقے سے چل رہی ہے، کس طرح سے معاشی طور پر ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں معاشی حالات کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں پر کوئی بات کرنے والا، کوئی پوچھنے والا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہے۔ عوام اس بارے میں کہاں کیا بولتی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام بولتی ہے کہ بھائی روزگار نہیں ہے۔ بھائی روزگار تو واقعی میں نہیں ہے، روزگار پیدا کرنے کے ذرائع کہاں ہیں؟ اب جیسے میں ابھی بیچ میں جو ہے بجٹ آیا، بجٹ میں جو ہے میں پڑھ رہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا پھر جو ہے احساس پروگرام کے لیے اتنا فنڈ مختص کیا گیا۔ ابھی بھائی وہ تو فنڈ اگر آپ مختص کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر 450 ارب روپے، 400 ارب روپے، اس طرح سے اگر آپ یعنی کہ اتنی بڑی رقم، خطیر رقم جو ہے آپ یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیں گے، تو بھائی 450 فیکٹریز اگر آپ لگا دیں گے ہر شہر میں، یا چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے کی اجازت دے دیں گے گھر گھر میں، تو ملک کی معیشت تو پھر اسٹیبل ہو جائے گی، اور اس پر کوئی کام خاص طور پہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ لیکن ڈالر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہاں پر، تو ایسا ہے نا کہ لوگوں کے پاس ان کے اپنے ڈالرز اکاؤنٹ ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ کوئی بزنس کرتے تو ان کے پیسے ڈالر میں بڑھتے ہیں، تو وہ کرنسی جو ہے نا کنورٹ ہو کے چلے جاتی ہے اس میں ڈالر میں۔ تو ہمارے ملک کی معیشت تو اس طرح سے خراب ہو رہی ہے، کاروبار کر کے جو ہے اوپر سے اوپر چلا جا رہا ہے، اور جو یعنی کہ جو ملازم طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خود کا کہنا یہ ہے کہ آج سے ایک سال پہلے میں نے خود جو ہے امتیاز سپر مارکیٹ سے 17,000 روپے کا سامان خریدا تھا۔ آج وہ سامان جو ہے 32 سے 33,000 34,000 روپے تک پہ پہنچ گیا ہے۔ میری خود کی خریداری بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بھائی اگر میری سیلری کوئی 1 لاکھ روپے تھوڑی ہے، یا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے میری تنخواہ تھوڑی ہے، جو مجھے مہنگائی کا احساس نہیں ہو رہا۔ مہنگائی کا احساس اس حد تک ہو رہا ہے کہ الیکٹرک کا یونٹ جو ہے 16 روپے 17 روپے کا تھا، آج وہ جو ہے 30-40 روپے ٹیکسز لگنے کے بعد پہنچ چکا ہے۔ پھر اس میں جو ہے ٹی وی کا بل، اس میں ریڈیو کا بل ابھی ایک ایڈ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد فردر ٹیکسز، ادر ٹیکسز، اوور بلنگ ٹیکسز، کون سے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ چیک کریں کہ بجلی کا یونٹ کا بل، اب 100 یونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، 200 یونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، 300 یونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، تو جیسے جیسے بندے کی بجلی یعنی کہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ ریٹ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھے جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مہنگائی کے دور میں میں کیسے ایسے گزارا کروں؟ کیا میری سیلری اس ٹائم پہ 1,000 ڈالر کی مالیت کی پاکستانی کرنسی میں مالیت کے مطابق ہے؟ کیا 50,000 60,000 روپے کمانے والا جو ہے وہ اپنے یعنی کہ بجلی کا بل، اپنے گیس کا بل، اپنے پانی کا بل، اور اپنے یعنی کہ گروسریز وغیرہ کے آئٹم وغیرہ کے اخراجات اور دوائی دارو کے، یہ 50-60 ہزار روپے میں انسان گزارا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پلیز اس کے بارے میں سوچا جائے۔ مزدور کی تنخواہ میرے نزدیک جو ہے 1,000 ڈالر مالیت کی یعنی کہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ہونی چاہیے، تاکہ مہنگائی کا احساس لوگوں کو کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہمارے پاس جو ہے 32,000 روپے جو ہے مزدور کی تنخواہ لگا دی گئی ہے، سرکاری ہو یا سرکاری کھاتے میں، لیکن یہ بتائیں کہ پرائیویٹ میں کیوں نہیں مل رہی؟ ابھی بھی میں آپ کو ملازم دکھا دوں، اگر میں آپ کو ثابت کر دوں، وہ بولے گا اپنے منہ سے کہ 24,000 روپے مجھے مل رہے ہیں۔ میں نے ان سے بولا کہ بھائی مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے تو اس پر بھی ہمارے اوپر بھی کچھ کریں۔ بول رہے ہیں ابھی کریں گے۔ ابھی کب کرو گے؟ جب بندہ بھوکا مر جائے گا تو اس کے گھر پہ اس کی ذمہ داری، اس نے تو ابھی تک شادی تک نہیں کی ہے، تو اس کا یہ صورتحال ہے، وہ اپنے والدین کی کفالت کر رہا ہے، اپنے والدین کی دیکھ بھال کر رہا ہے، بوڑھے والدین کا۔ لیکن مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں کیا کرے؟ 24,000 25,000 30,000 روپے والا، 32,000 روپے والا۔ لیبر منسٹر صاحب، ان کے لیبر منسٹر اور کامرس منسٹر سے میری گزارش ہے، آپ یا تو اس طرح کی حکمت عملی تیار کریں کہ ایک بندہ، ایک مزدور کی تنخواہ 1,000 ڈالر کی مالیت کے مطابق پاکستانی کرنسی میں ہو، یا پھر جو ہے اس کے لیے سبسڈی پلان نکالیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری اداروں میں جس طریقے سے کام ہوتا ہے، جس طریقے سے کارروائی ہوتی ہے، بھائی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کل پرائیویٹ سیکٹر سے میری نوکری چلی جائے گی، میں کیا کروں گا؟ کیا سردار شاہ صاحب یا سعید غنی صاحب مجھے نوکری دلوا دیں گے؟
کہ 60-70 ہزار 80 ہزار روپے کی کہ میں اپنا گھر کا گزارا کر لوں, اپنی زندگی گزر بسر کر لوں. کیا یہ پاسبل ہے؟ تو تمام سندھ کے سرکاری اداروں سے اور فیڈرل کے سرکاری اداروں سے میری گزارش ہے, اور جتنے بیوروکریٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے, سیاستدانوں سے میری گزارش ہے کہ کائنڈلی ایک ایسی حکمت عملی تیار کریں, اسمبلی میں کوئی ایسا بل پاس کریں, انہیں انفارم پرائیویٹ اداروں کو, فیکٹریز کو, کارخانے والوں کو باقاعدہ ایک لیٹر جاری ہونا چاہیے کہ اب انفلیشن کا دور ہے, حالات بہت خراب ہیں, معاشی حالات ملک کے تباہ ہو رہے ہیں, اور ملک کی جو معیشت جو ہے تباہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے پرائیویٹ اداروں سے نوکریوں پر سے نہ نکالا جائے, بلکہ ان کا جو روزگار مقرر کیا گیا ہے 32,000 32,500 روپے یا 33,000 روپے انہیں دیا جائے, اور ان کے لیے جو ہے مزید حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو آگے ریلیف مل سکے. تاجر برادری جو ہے ان کے پاس کاروبار جو ہے آج کل جو ہے بہت کم ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے تاجر برادری بھی خود پریشان ہے, اور تاجر برادری جو ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. تو سبسڈی پلان جو ہے یا تو تاجر برادری کے سبسڈی پلان کیا جائے, یا تو پھر جو ہے مزدور طبقہ کے لیے جن کی تنخواہ جو ہے 60,000 سے کم ہے, آج کے زمانے میں 70,000 سے کم ہے, ان کے لیے سبسڈی پلان ہونا چاہیے, عوام کے لیے سبسڈی پلان ہونی چاہیے. کیونکہ وہ اب جو ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی یعنی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں یعنی کہ بینک سے کسی کو اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہوں 10,000 20,000, تو اس میں میرا ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے, تو ٹیکس تو مزید کٹے ہی جا رہا ہے, ٹیکس بڑھے جا رہا ہے, لیکن سبسڈی پلان نہیں ہے. اب وہی بات ہے نا کہ 80 روپے کی چینی جو ہے 150 پہ پہنچ چکی ہے, اور آٹا جو ہے تقریباً وہ 100 سے اوپر چلا گیا ہے. تقریباً جو ہے اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. 80 روپے کا کلو والا آٹا جو ہے وہ 130 140 روپے یا 150 روپے بھی بک رہا ہے. تو حالات جو ہے مزید خراب سے خراب تر ہوئے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے اپنے جو ہے معیشت کو جو ہے بہتر کرنے کی بات کیے جا رہے ہیں, اور جبکہ معیشت بہتر نہیں ہو رہی. کبھی IMF سے قرضہ لے لیا جاتا ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ IMF کی وجہ سے پاکستان گرین لسٹ سے نکل گیا ہے, لیکن گرین لسٹ سے نکل رہا ہے تو مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ڈالر کچھ تھوڑا بہت نیچے آتا ہے, اس کے بعد پھر پڑ جاتا ہے ڈالر. رشیا سے آئل لینے کروڈ آئل آیا, وہ بھی 2 سے 3 جگہوں سے ہوتا ہوا آیا, تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت مہنگا پڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر یا تو پھر ایرانی پیٹرول ہم سے ایران سے خرید لیا جائے, وہ ہمیں اور سستا پڑے گا کیونکہ ہمارے برابر میں. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں اپنی معیشت پہ کام کرنا ہے. گورنمنٹ کو ہمیں معیشت پر کام کر رہا ہے, لیکن گورنمنٹ بھی اس طریقے سے کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی چند دنوں میں جو ہے حکومت چلے جائے گی, MNAs MPs ختم ہو جائیں گے, دوبارہ الیکشن کی تیاریاں ہوں گی, دوبارہ الیکشن ہوں گے, لیکن جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا جائے گا, جس کے لیے جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں اپنے ملک کے اندر رہتا ہوں, اور میں اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتا ہوں. میں ادر کنٹریز فارن کنٹریز میں جا کے جاب نہیں کرنا چاہتا, فارن کنٹریز نہیں جانا چاہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو کیوں نقصان پہنچ رہا ہے, اور کیا ہمارے ملک میں ڈالر کی اتنی شارٹیج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ڈالر 280 کے قریب پہنچ گئے. تو اس لیے جو ہے ملک کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے جو ہے اقدامات کرنے چاہیے, اور جو کہ اقدامات نہیں ہو رہے ہیں, اور ہم جو ہے بہت مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں. عوام تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے. آٹا جو ہے 100 روپے سے اوپر جا چکا ہے, 120 130 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے, اور کراچی میں آٹا بہت مہنگا, سندھ کے اندر آٹا بہت مہنگا مل رہا ہے. مطلب کراچی میں خاص طور پہ سب سے زیادہ مہنگا آٹا مل رہا ہے. اور پھر جو ہے ہمارے لیے کوئی سبسڈی پلان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ عوام کو بھی تو سبسڈی دی جائے. شکریہ.